السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تم اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت قرآن کی انتہائی اہم ترین آیت ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں ایک ایسی حقیقت کا بیان کیا گیا ہے جو ہے تو اپنی جگہ یقیناً موجود، لیکن انسان اسے ابھی تک دریافت نہیں کر سکا ہے۔ انسان کی کوشش متواتر ہے کہ اس کی حقیقت کو دریافت کر لی جائے، لیکن ابھی تک اسے مکمل کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنی تفسیر میں حاشیہ نمبر 23 کے تحت لکھا ہے کہ قدیم مفسرین میں سے صرف ابن عباس ایک ایسے مفسر ہیں جنہوں نے اس دور میں اس حقیقت کو بیان کیا تھا جب آدمی اس کا تصور تک کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ کائنات میں اس زمین کے سوا کہیں اور بھی ذی عقل مخلوق بستی ہے۔ آج اس زمانے کے سائنسدانوں تک کو اس کے امر واقع ہونے میں شک ہے، کجا کہ 1400 برس پہلے کے لوگ اسے بآسانی باور کر سکتے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ عام لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں سے لوگوں کے ایمان متزلزل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ ان سے جب اس آیات کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تفسیر تم لوگوں کو بیان کروں تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور تمہارا کفر یہ ہوگا کہ تم اسے جھٹلاؤ گے۔ اور حقیقت ہے کہ ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے کہ جس کا تصور بھی انسان اس وقت نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ وہ دور تھا جب کہ سائنس ابھی بالکل ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اور انسان کو یہ تک علم نہیں تھا کہ زمین گول ہے، چپٹی ہے، یہ تک علم نہیں تھا کہ یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ تک علم نہیں تھا کہ زمین اپنی محور کے گرد بھی گھومتی ہے جس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ تو غرض کا انسان کا علم بالکل محدود تھا۔ اس وقت جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایسی زمینیں اور بھی ہیں، ایسے آسمان بھی اور ہیں اور زمینیں بھی اور ہیں، تو بھلا بتائیے کون باور کر سکتا تھا؟ لیکن آج جب کہ سائنس مسلسل جدوجہد کے بعد، تحقیقات کے بعد، ریسرچ کے بعد، بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد ہونے کے بعد، یعنی ہبل ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی، پھر کیپلر ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی، اور پھر حال ہی میں 2022 میں جیمز ویب نامی ایک ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی جو 1.5 لاکھ کلومیٹر دور آگے جا کے وہ کائنات کی اسٹڈی کر رہی ہے۔ ہمیں ایسی قیمتی معلومات مل رہی ہیں جن سے کافی حد تک ہم اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا جا رہا ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ اس کائنات میں ایسی زمینیں اور بھی ہیں جہاں پر کہ حیات ہو سکتی ہے اور آبادی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے تحقیق کی اور میری نظر سے ایک کتاب گزری جو بڑی اس بارے میں مفید ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے قرآنی آیات اور سائنسی حقائق۔ یہ کتاب ایک ٹرکش ڈاکٹر نے لکھی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ، ڈاکٹر بلوک نور باقی۔ یہ انہوں نے اپنی ترکی زبان میں کی ہوگی، لیکن اس کا ترجمہ میرے پاس اس وقت سامنے موجود ہے۔ اس کے مترجم ہیں سید محمد فیروز شاہ۔ تو اس میں ڈاکٹر نور باقی نے بڑی تحقیق کے بعد 50 ایسی آیتیں نکالی جن میں کوئی نہ کوئی سائنسی نقطہ بیان ہوا ہے، جس پر سائنسی نقطہ نظر سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ڈاکٹر نور باقی نے کیا۔ ہر آیت کا ایک سائنٹیفک ریزن دریافت کی، خود ڈاکٹر تھے، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور دریافت کرنے کے بعد اپنی تحقیقات کا نچوڑ 50 آیتوں کی تفسیر میں اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہی آیت یہ بھی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یعنی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12۔ اس آیت کے
تعارف میں آپ لکھتے ہیں، سماعت فرمائیے، کہ بہت سی آیات میں قرآن کریم نے جو ایک عظیم الشان کتاب ہے، کائنات میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ سائنس پچھلے 200 سالوں سے کائناتی فضا یعنی کاسموس کا مطالعہ کرتی رہی ہے، مگر ابھی تک اس موضوع پر کوئی واضح معلومات حاصل نہیں کر سکی۔ یہ صرف پچھلے 25 سالوں میں ہوا ہے کہ آسمانی طبیعیات یعنی ایسٹرو فزکس کے میدان میں انتہائی دلچسپ دریافتیں اس طرح سامنے آئی ہیں کہ قرآن کے معجزات بالکل عیاں ہو گئے ہیں۔ ابھی تک سائنس نے جو دریافتیں کی ہیں وہ سمندر میں ایک قطرے سے زیادہ نہیں، مگر اس نے پچھلے 200 سالوں کی غلطیوں کو کم از کم ماننا شروع کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو کہتے تھے کہ یہ انبلیویبل ہے، اس کو بلیو کرنا شروع کر دیا ہے انسان نے اپنی تحقیقات کے بعد۔ اچھا، اس آیت کی تحقیق میں جب ڈاکٹر نور باقی نے اپنا بیان کیے ہے، تحقیق بیان کی ہے ریسرچ کرنے کے بعد، انہوں نے 7 آسمانوں کی مختصر جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو 7 آسمانوں کا جو ذکر اس آیت میں کیا، اس میں سے پہلا آسمان جو ہے آپ لکھتے ہیں نمبر 1، وہ فضائی میدان اسپیٹیل فیلڈ جو ہم اپنے شمسی نظام کے ساتھ مل کر بناتے ہیں، وہ ہے پہلا آسمان۔ 7 آسمانوں میں سے پہلا آسمان یہ ہے۔ نمبر 2، ہماری سریا یعنی گلیکسی کا فضائی میدان دوسرا آسمان بناتا ہے۔ وہ مقناطیسی میدان جو ستاروں کی منور پٹی یعنی ملکی وے کے بالکل اندر مغز کو تشکیل دیے ہوئے ابھی حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ یہ دوسرا آسمان ہے جو دریافت ہوا ہے، یعنی ملکی وے کے بالکل بیچ میں۔ نمبر 3، سرائیوں کا ہمارا مقامی جھرمٹ یعنی لوکل کلسٹرز یعنی گلیکسیز کا مجموعہ، یہ تیسرا آسمان ہے۔ یعنی ہمارے جو ملکی وے گلیکسیز ہیں اور اس کے ساتھ اور دوسری گلیکسیز ہیں، ان کے مجموعے کو تیسرا آسمان ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ نمبر 4، کائنات کا وہ مرکزی مقناطیسی میدان جو سرائیوں کی جھرمٹ کی یکجائی ہے، کلیکٹیویٹی کو ظاہر کرتا ہے، چوتھا آسمان ہے۔ یعنی ساری گلیکسیز مل کر جو جھرمٹ بنا رہے ہیں، مجموعی ان کا کلیکشن ہے، اور جس طرح روشنی بے حساب وہاں پیدا ہو رہی ہے اور سٹارز وہاں جمع نظر آتے ہیں ہم کو ایک جگہ پر، تو یہ چوتھا آسمان انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ نمبر 5، وہ کائناتی پٹی یعنی کاسمک بینڈ جو نیم نجمی ریڈیائی منبع کواسرس کو ظاہر کرتی ہیں، اس کو 5واں آسمان انہوں نے کہا ہے۔ اگر ہم ریسرچ کریں، اس میں جائیں ایسٹرونومی میں، تو ہمیں جو ہے نا کواسرس کا بھی ملتے ہیں جو کہ موجود ہیں اس کائنات میں۔ نمبر 6، پھیلتی ہوئی کائنات کا وہ میدان جو پیچھے ہٹتی ہوئی سرائیوں کو ظاہر کرتا ہے، چھٹا آسمان ہے۔ یعنی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کہکشاؤں یعنی گیلیکسیز کے بعد ان سے پھر آگے اگر جاتے ہیں تو اور بھی ایسی گلیکسیز ہیں جو پھیل رہی ہیں۔ اور ان میں یعنی ان کے اس مجموعے کے علاوہ، اس گلیکسیز کے مجموعے کے علاوہ اور بھی پھر گلیکسیزیں جو کہ ہیں اور پھیل رہی ہیں، اس کو 7واں آسمان انہوں نے قرار دیا ہے، اور چھٹا آسمان۔ اور پھر 7واں آسمان نمبر 7، سب سے باہر دوری والا وہ میدان جو کائنات کا لامتناہی مظہر ہے، اس کو 7واں آسمان قرار دیا ہے۔ یعنی اس طرح آپ نے تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ اس طرح کے آسمان اس کائنات میں ہیں، اور لیکن یہ آسمانوں کے بیچ میں ان کا آپس میں فاصلہ بلینس آف کلومیٹرز کے حساب سے ہے، جس کو کہ صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایگزیکٹ ناپنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ تو 7واں آسمان اس کے بعد ہے، یعنی سارے گلیکسیز ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر جو میدان ہمیں کھلا ملتا ہے وہ اس کو انہوں نے 7واں آسمان قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی خدا جانے اور کیا کیا ہے جو ابھی ہمیں دریافت کرنا ہے۔ تو یہ وہ قریب ترین تحقیق ہے، میں نے ریسرچ کیا اور بھی جگہوں پر، لیکن مجھے اتنی اطمینان بخش تحقیق نہیں ملی نظر آئی جو ان کی اس کتاب میں مجھے ملی ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کے آسمانوں کی تقسیم ہو سکتی ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے،
اور ہو سکتا ہے مزید آئندہ دریافتیں ہوں اور مزید ہمیں اطمینان نصیب ہو، لیکن فی الوقت یہ سائنسی توجہ ہماری نظر کے سامنے ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کائنات میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان اور بنائے ہیں، اور پھر ان میں جیسا کہ آیت میں آیا کہ زمین کی ایسی قسمیں بھی ہیں جن میں جو ہماری طرح کی زمینیں ہیں، صاف لکھا گیا ہے، اور جب ہماری طرح کی زمین ہوگی تو بالکل ممکن ہے کہ اس میں حیات بھی ہو، لیکن وہ حیات کس طرح کی ہوگی، کس صورت میں ہوگی، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کے لیے بہرحال سائنسدان اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں اب ہمیں اس کا مزید انکشافات کب ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔